بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 161واں دن 11 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، فتح مکہ اور عام معافی کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح 21 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کا عظیم الشان لشکر لے کر سورہ فتح تلاوت کرتے ہوئے فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ نے جو ظلم و ستم 13 سالہ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ڈھایا تھا، آج وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا حال دیکھیے کہ جن دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی تھیں، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اطہر پر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل کہا تھا، حتیٰ کہ محبوب وطن مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور ہجرت کے بعد بھی مدنی زندگی میں آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور قتل کی سازشیں بھی کرتے رہے، مگر قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام ظالم دشمنوں کے حق میں عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ کے اس رحم و کرم کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محسن انسانیت نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ جس حسن سلوک، اچھے اخلاق اور رحم و کرم کا معاملہ کیا، دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان کے ہونٹ قدرت کی نشانی۔ انسان کے چہرے کا ایک اہم عضو ہونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ بند کرنے کے لیے بطور دروازہ ہونٹ بنائے کہ ضرورت پر کھولے جا سکیں اور جب ضرورت نہ ہو تو بند رہیں، تاکہ منہ میں مضر چیزیں گھس کر نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اگر ہونٹ نہ ہوتے تو دانت نظر آتے اور منہ بدنما معلوم ہوتا اور غیر محفوظ بھی رہتا۔ نیز ان ہونٹوں سے بات کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ان کی مختلف حرکات سے بعض حروف پیدا ہوتے ہیں اور انسان اپنی بات کو ہونٹوں کی مدد سے ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ہونٹوں سے کھانے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ ہونٹ اللہ تعالی کی صنعت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ خلاصہ، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ملاقات کے لیے گھر پر تشریف لے جانا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب سے اکثر ملاقات کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی خاص آدمی سے ملاقات کا خیال ہوتا تو اس کے گھر تشریف لے جاتے، اگر عام لوگوں سے ملاقات کا ارادہ ہوتا تو مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں عام لوگوں سے نماز کے وقت ملاقات ہو جاتی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے لوگوں سے ملاقات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ درجے والے جنتی نچلے درجات والوں کی زیارت کریں گے، لیکن نیچے والے جنتی اوپر والے جنتیوں کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، مگر وہ آدمی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے واسطے دوسروں کی زیارت کرتا تھا، وہ جنت میں جہاں چاہے گا زیارت کے لیے جا سکے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، چند چیزیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بدفعلی لی یا اس کے لیے بدفعلی لی گئی، یا غیب کی باتیں بتائی یا اس کے لیے غیب کی باتیں بتائی گئیں، یا اس نے سحر کیا یا اس کے لیے سحر کیا گیا، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جو آدمی کسی غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بے رغبتی سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتنا برا حال ہوگا جب کہ ہم ان لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں،
اور اس دن ہر ایک آدمی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کے اثر کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہے، لہذا اسے پانی سے بھجاؤ۔ فائدہ: پانی میں تر کیے ہوئے کپڑے کو نچوڑ کر بدن کو پونچھنا یا پیشانی پر تر کی ہوئی پٹی رکھنا بخار میں مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور مصیبت کے وقت صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔